تو یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن میں ڈھونڈو. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن میں ڈھونڈو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته. قرآن میں ڈھونڈو. انه لقول الفصل وما هو بالهزل. یہ میرے رب کا کلام ہے, پیغام ہے. آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے. یہ اللہ کو راضی کر لو جو تجارت چلنا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت تما چھوڑ دو, چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا. یہ اللہ کو راضی کر لو جو تجارت چلنا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت تما چھوڑ دو, چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا. میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے, لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا. یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی, انسان کی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. 14 صدی میں 2. اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی, اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں, اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ, عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ, جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ, یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ, ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ, حلال تجارت کر کے دکھاؤ, سچ بول کے دکھاؤ, عدل کر کے دکھاؤ, انصاف کر کے دکھاؤ, پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ, غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ, مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ, اور ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ, اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ. یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کو چھپا کی. حیا بھی گیا, محبت بھی گئی, عدل بھی گیا. جس دیش کی عدالتیں ظالم ہو, جس دیش کا وکیل ظالم ہو, جس دیش کا جج ظالم ہو, عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو, جھوٹے کیس, جھوٹے مقدمے, جھوٹی گواہیاں. کھلی جب آنکھ نرگس کی, سب بھول گئے. ماں باپ کی محبت گئی, ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی. کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی. پتا تھا باغباں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہی اور پورا میرا دیش ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی پھٹی بن گیا. ایک ابلتا ہوا, دہکتا ہوا لاوا بن گیا. یہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں, یہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے, یہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے, کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے. میرے بھائیو, سب سے زیادہ عذاب, سب سے زیادہ اللہ کا غصہ, سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے. 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 ایک سود کھانے والا, ایک سود کھانے والا, ایک سود کھانے والا, اور ایک قتل کرنے والا, قتل کرنے والا, قتل کرنے والا. میں جھولی پھیلاتا ہوں, تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا, اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں,
کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے کر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے، بینک خرید لی۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے، یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہو تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا دار ہو دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر تم ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اور یہ چھڑی ان ہاتھوں سے میں نے ان ہاتھوں پہ نبی کے ہاتھوں کو لگتے دیکھا، ان ہاتھوں پہ بہت سے دیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، بھیجاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، اندھے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو، ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی او سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کی تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی، کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں، پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کی لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی حیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی چاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟
وہ ہے جو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھنس جائے۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفینس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، کفن کرنے کوئی نہ تھا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، تو ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈ دے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈ دے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے، تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔